کیا لائے؟ بولے کچھ بھی نہیں. نقصان ہوگا نہیں ہوگا؟ بولو. میرا اپنا نقصان ہوگا. اور دھیان توجہ کے بات سننے کے لیے بات کرنے والے کی طرف، تخت کی طرف دیکھے دور سے بھی پنڈال میں. خطے وار جماعتیں جو ہے نا وہ نگرانی کرے. کوئی موبائل چلا رہا ہے، کوئی آپس میں بات کر رہا ہے تو ان کو روکے. بے ادبی اور بے ادبی محرومی کا ذریعہ بن جاتی ہے. بات تو سمجھ میں آ رہی نا بھائی؟ اور تیسری بات ہے عمل کی نیت سے سنیں. سنو بھائی، عمل کی نیت، عمل کی قیمت ہے اللہ کے یہاں. کس کی قیمت ہے؟ عمل کی. آپ کے یہاں بسلیری پانی جو ہے کتنے روپے میں ملتا ہے؟ ارے بولو نا. 15 روپیہ، 12 روپیہ، 20 روپیہ ہے نا. چھوٹی بڑی ہوتی بوتلیں. پانی پی جائے تو اس کی قیمت کتنی بچتی بتاؤ؟ اب پانی پی جائے تو اس کے بعد قیمت کتنی رہے گی خالی بوتل کی؟ ارے بولو کچھ تو. ہاں ہو کرو. کچھ بھی نہیں، کوڑا کرکٹ میں پھینک دیں گے توڑ کے. لیکن اسی بوتل میں اگر کوئی شہد بھر دے تو بولو کیا قیمت ہو جائے گی؟ 500 روپیہ، 600 روپیہ. شہد وزنی ہوتا ہے، پانی ہلکا ہوتا ہے. ہاں. اور کوئی اگر چاندی پگھال کر بھرے تو بوتل کی قیمت کیا ہزاروں کی ہو جائے گی. اور کوئی سونا پگھال کر بھرے تو لاکھوں کی. اور کوئی ڈائمنڈ بھرے تو ڈائمنڈ کروڑوں کی. تو اصل بوتل کی قیمت ہے کہ اس کے اندر کی شے جو ہے عمل ہے اس کی قیمت ہے. بولو اس کے اندر جو ہے وہ. تو میرا جسم تو صفر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جہاں موت آئے گی نا، ماں کہے گی کہ میت کو جلدی لے جاؤ، نام بھی بدل دیا. ہاں. بیوی کہے گی، بچیاں کہیں گی، بیٹے کہیں گے، چچا کہیں گے، رشتے دار کہیں گے کہ گرم پانی کرو، بیری کے پتے لاؤ، کفن لے آؤ، کوئی غسل والا بلاؤ. ارے ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ساتھ میں 2 چیز جاتی ہے، ایمان اور عمل. تو ہم اسی کی مجلس کے لیے آئے یہاں پر. تو عمل کی قیمت ہے نہیں بتاؤ. تو عمل اس سے پیدا ہوگا، یقین سے. اور یقین ایسے مذاکروں سے آتا ہے دلوں میں. سنو بھائی. ہاں. اور عمل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے جو بات کل سے ہم سن رہے ہیں ہر مجلس میں، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤ، ان کو مذاکرے میں لاؤ، تاکہ مذاکرہ جو ہے نا وہ نفع میں بدلتا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ نبی جی آپ سمجھائیے. سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. سمجھا رہا ہے کوئی ایک شخص، لیکن نفع کئی لوگوں کو ہوتا ہے. جمع کا شیء ہے، علماء جان سکتے ہیں. بہو وچن بولتے ہیں ہم لوگ. ہاں سمجھ رہے نا بات کو؟ ہاں. تو یہ مجلس سے کچھ لینے کے لیے ہے اور کچھ پانے کے لیے ہے. اور کب ہوگا کہ ان باتوں کو اپنے علاقوں میں ہم چلائیں گے. تو کون کون چلائے گا بتاؤ ان باتوں کو؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے. عزیز بزرگوں دوستو، اللہ نے مجھے آپ کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. سننا دھیان سے بات کو بھائی. اللہ جسمانی روحانی بڑی بڑی نعمتوں سے مجھے آپ کو نوازا ہے. ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے. سنو بزرگوں، اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے دی. یہ جدید دور میں آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ آنکھ کی قیمت کیا ہے، کڈنی کی قیمت کیا ہے، گردے کی، کلیجے کی، لیور کی قیمت کیا ہے، ہارٹ اس کی قیمت کیا ہے. ہاں. لیکن اللہ نے کتنا مجھ پر احسان فرمایا کہ مجھے صحیح سالم بنایا. ہاں. ورنہ جس کی آنکھ نہیں ہے اس سے پوچھو کہ آنکھ کی کیا قیمت ہے. ہاں. جو لولا لنگڑا ہے اس سے پوچھو ہاتھ پیروں کی کیا قیمت ہے. کسی کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے، ڈائلسس میں روز جاتا ہے بیچارہ 2 دن میں 3 دن میں، اس سے پوچھو وقت کی کیا قیمت ہے. تو اللہ نے کتنی نعمتیں مجھے دی. عزیز دوستو، اس سے بڑی نعمت جو اللہ نے مجھے آپ کی دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. ایمان یہ کل کائنات کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے. جو ایمان اللہ نے مجھے آپ کو دیا اور ایک ماحول سے دیا ہے. سنو، ایک ماحول سے دیا ہے. گھر میں ماں، دادی، نانی، ابا، دادا، نانا کلمہ پڑھتے تھے، میں نے پڑھ لیا ہے، لیکن اس کی کوئی میری مستقل محنت نہیں ہوئی ہے. ارے بات سچی ہے نہیں بتاؤ؟ میں نے اس پر محنت نہیں کیا. اور ایمان ایسے نعمت ہے کہ محنت چاہتا ہے. دین ایسے ایک اللہ کی طرف سے حکم ہے جو محنت چاہتا ہے. دین محنت سے اور دین
جو ہے وہ محنت بھی نعمت, دین کی محنت بھی نعمت. جیسے دین نعمت ہے, ایمان نعمت ہے, ویسے ایمان کی دین کی محنت یہ بھی نعمت ہے. تو اللہ نے اسی محنت کو لے کے مجھے آپ کو یہاں جمع فرمایا ہے. سنو بھائی, اس محنت کو لے کر ہم جمع ہیں. اللہ نے ایک محنت دی ہے. ختم نبوت کی وجہ سے کار نبوت کی ذمہ داری اللہ پاک نے اس امت کے ہر فرد کو دی ہے, ہر مرد کو, ہر عورت کو. سننا دھیان سے, اللہ فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ دونوں ایک دوسرے کے دین کے مددگار ہیں. میں اور آپ ایک دوسرے کے دین کے مددگار ہیں. اب دین کے مددگار کس کو کہہ رہے ہیں اللہ, یہ سمجھنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں, بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں. جو یہ امر کرے گا, دعوت دے گا اس کی بھلائیوں کی اور برائی سے بچنے کی, اللہ پہلا تحفہ دیں گے نماز قائم کرنے کا. سنو بھائی, بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. نماز قائم کرنے کی توفیق دیں گے اللہ. سنو, اور جو نماز قائم کرے گا نماز روزی کو کھینچتی ہے. اللہ زکات نکالنے والا اور زکات نکالنے والیاں بنائیں گے. سنو, یہ محنت ہے اور بڑی محنت ہے. تو ختم نبوت میں اللہ نے اس امت کو چن کر ایک بڑا انعام دیا ہے محنت کا. میرا آپ کا یقین ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. انسانیت قیامت تک کے لیے, تو انسانیت بھلائی کی طرف کیسے آئے گی؟ تو اللہ نے یہ ذمہ داری جو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ لیتے تھے, یہ ذمہ داری اس امت کے ہر فرد کو دی ہے. مردوں کو بھی, عورتوں کو بھی, جوانوں کو بھی, بوڑھوں کو بھی, معذور کو بھی, لولے لنگڑے کو بھی اور بہرے مونگے کو بھی. سنو, آج یہ معذورین کا کام, بہرے مونگوں میں جو کام ہے وہ تو کسی بات کا اشکال ہی نہیں رکھا ہے. ہاں, محنت کرتے ہو تو اللہ نے مجھے تو آنکھیں دی ہے, زبان دی, ہاتھ پیر دیے, تو میری تو ذمہ داری زیادہ ہے. تو عزیز جی دوستو, دو لائن کی محنت, دین اور دین کی محنت. کس طریقے عمل سے دین آئے گا, اس لیے دین کو سمجھنا چاہیے. دین کو سمجھیں گے نا تو اللہ پاک مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے گی. دین کو سیکھنا, اس میں بنیادی بات ایمان کو سیکھنے کی. سنو, قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لے آؤ. حالانکہ ایمان تو لے آئے ہم. ایک اعرابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا, دیہات کا رہنے والا, آ کے ہاتھ بڑھا دیا کہ اللہ کے نبی آپ اپنا ہاتھ بڑھاؤ, میں اپنا ہاتھ رکھتا ہوں اور میں ایمان قبول کرتا ہوں, اسلام میں داخل ہوتا ہوں. داخل ہو گیا, کلمہ شہادت پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اور اپنی بھولی زبان سے کہنے لگا. دیکھو, دیہات کے لوگ بھولے ہوتے ہیں, شہر کے لوگ ذرا تھوڑے ہوشیار ہوتے ہیں, میری آپ کی زبان میں تھوڑے شانے ہوتے ہیں. ارے ہوتا نہیں ہوتا, بولو. ہاں, دیہات بولے والے ہوتے ہیں. تو وہ اعرابی کہنے لگا بدو کہ اللہ کے نبی مجھ میں اسلام داخل ہو گیا. سنو, تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا وحی لے کر, قرآن کی آیت لے کر, کہ نبی جی, جس کا مفہوم ہے, نبی جی آپ اس اعرابی سے کہہ دیجئے کہ تو نے ابھی ایمان قبول کیا ہے. ایمان بولو, اسلام قبول کیا ہے. ایمان تیرے دل میں اترا نہیں ہے. جب ایمان اتر جاتا ہے تو اس کی پہچان ہے وہ اللہ کی اطاعت پر آتا ہے. کس پر آتا ہے؟ بولو نا, اللہ کی اطاعت پر, فرما برداری پر, اور اللہ کے جو حکم منع کیے ہوئے وہ نافرمانی سے بچتا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کی محبت آتی ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے. اللہ کی اطاعت, اللہ کے نبی کی اطاعت. کب؟ جب اسلام میں داخل ہونے کے بعد دین کی محنت کے ذریعے سے, ایمان کی محنت کے ذریعے سے ایمان دلوں میں اتر جاتا ہے, تو جسم سے وہ اعمال نکلتے ہیں جو تاجدار مدینہ فخر عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر بتائے. اور میری آپ کی نجات کا ذریعہ وہی ہے, ساتھ کچھ نہیں جائے گا بھائی. ہاں, یہ گھڑی بھی, یہ چشمے بھی, یہ کپڑے بھی سب نکال دیں گے. مردوں کو 3 کپڑوں میں, عورتوں کو 5 کپڑوں میں دفن کر دیں گے. جو گئے آج تک وہ بھی نہیں آ رہے, میں جاؤں گا تو بھی, ارے بولو, واپس نہیں آؤں گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انصار صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور صحابہ بھی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, بتاؤ اس دنیا میں سمجھدار کون, عقل مند کون, ہوشیار کون؟
ہوتے نا بات چیت چلتی ہے چوراہوں پہ, نکڑوں میں, چائے خانوں میں, ہاں کہ تو وہ فلاں گیا تھا بمبئی, فلاں گیا تھا حیدرآباد, وہ گیا تھا ناگپور, کہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس, کچا گھر تھا پکا بنگلہ بنا لیا, دکان نہیں تھی دکان بنا لی, کھیت نہیں تھے کھیت بنا لیے, پراپرٹی جائیداد بنا دی. بولے یہ بہت ہوشیار ہے, بہت عقل مند ہے. ارے بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عقل مند فرما رہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے, سنو, اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کی تیاری کرے. بتاؤ ہمارے محلے سے, ہمارے رشتے داروں میں, عزیز اقارب میں کوئی مرد کو عورت مر کر گئے تو دنیا سے کیا لے کر گئے؟ کچھ بھی نہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث کا خلاصہ ہے کہ سمجھدار آدمی, عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کی تیاری کرے. تو عزیز بزرگوں دوستوں, موت کے وقت میں آدمی کا ایمان جو اللہ پر بھروسہ ہے وہ اس کے ساتھ جاتا ہے. بہت سادی سادی بات ہے تاکہ سمجھ سکے ہم, یہ محنت ہے. آج ایمان والا مطمئن ہے کہ میں تو ایمان والا ہوں, جمعہ روزانہ 5 وقت پڑھنے والا بھی مطمئن ہے, جمعہ پڑھنے والا بھی مطمئن ہے, عید کے موقع پر پڑھنے والا بھی مطمئن. بس ہم تو جمعہ تو پڑھتے ہیں, عید کی نماز تو پڑھتے ہیں نا, 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہیں نا. ارے بھائی ختم نبوت میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہے. جیسے اپنی ذات کی فکر کرنی ہے ایسے سارے ایمان والوں کی, ساری انسانیت کی فکر کرنی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جب ان کی فکر میں ہم جب ان کو دعوت دیں گے تو وہ دعوت میرے دلوں میں یقین میں تبدیل ہوگی. چھوٹا بچہ ایک گیند بال سامنے دیوار پر مارتا ہے, جتنے تیزی سے مارتا ہے اتنے تیزی سے وہ بال اس کی طرف آتا ہے. تو ہم جتنی اللہ کی طاقت کی, اللہ کی قدرت کی, اللہ کی ربوبیت کی دوسروں کو دعوت دیں گے اتنی وہ باتیں میرے دل میں اترے گی. تو یہاں اللہ ایمان لانے کو ایمان والے کو کہہ رہے ہیں. سنو پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, کیسا ایمان لاؤ جیسے انسان ایمان لائے. سنو, یہ صحابہ کی جماعت مراد ہے. اس سے مفسرین نے لکھا ہے تفسیر میں, یہ صحابہ کی جماعت ہے. صحابہ سارے کے سارے اللہ کو مانتے تھے, ایسے اللہ کے حکموں کو بھی مانتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے, چاہے نماز ہو, چاہے روزہ, چاہے زکوٰۃ ہو, چاہے حج, چاہے دن کی محنت ہو. ہاں سارے صحابہ اللہ کی اطاعت کرتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے اور لوگوں میں محنت کر کر اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی دعوت دیتے تھے, جو میری آپ کی ذمہ داری ہے. تو صحابہ والا ایمان, پوری اطاعت والا. اب میں اپنی زندگی میں سوچوں اس بات کو, میرے گھر کے لوگوں کے اعتبار سے میں سوچ لوں, میرے عزیز اقارب کے بارے میں سوچوں, میرے محلے میں جتنے ہیں ایمان والے ان کے بارے میں سوچوں. کیا سب کے سب اللہ کی اطاعت پر ہے, اللہ کے حکموں پر سب چلتے ہیں؟ تو پتا چلا کہ اللہ کے حکموں سے کوسوں دور ہے. تو عزیز دوستوں, دین کی برکتیں کیسے آئے گی دنیا میں؟ یہ حالات جو ہے دنیا میں وہ ایمان والوں کی وجہ سے, کیونکہ ہمارے اعمال وہ اعمال نہیں ہے جو اللہ کو راضی کرے, اللہ کے ناراضگی والے اعمال ہیں. جب جنت اور جہنم بنائی, سنو دھیان سے, جنت اور جہنم جو اللہ نے بنائی تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ جنت دیکھ لو. سنو بھائی میری طرف دیکھ کر سنو, یہ سونے والے ذرا منہ سر اونچا کرو, اونچا کرو سر, اونچا کر کر میری طرف دیکھو, تخت کی طرف دیکھو. اچھا موسم بھی ہے ماشاءاللہ, گرم بھی نہیں ہے زیادہ. فرمایا فرشتوں کے جاؤ جنت کو جا کر دیکھ کر آؤ. فرشتوں نے جا کر جنت کی نعمتیں دیکھی, وہاں کے باغات, وہاں کی ساری چیزیں کھانے پینے کی, سب دیکھ کر خوش ہو گئے. اور اللہ سے آ کر فرمایا باری تعالیٰ جو اس کی خبر سنے گا اس میں جائے بغیر نہیں رہے گا. ہاں اللہ ہمیں نصیب فرمائے, عافیت اور برکت کے ساتھ عطا فرمائے. ہاں لیکن محنت شرط ہے. اب اللہ نے جہنم بنائی, فرشتوں سے پوچھا کہ جاؤ جہنم دیکھ کے آؤ, وہاں کے عذابات دیکھے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. ہاں جہنم بہت سخت ہے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. چھوٹی سی ماچس کی کانڈی اگر جلا کر, موم بتی پر جلا کر ہم انگلی پورا رکھیں گے, انگلی کا پورا, تو وہ جلے گا, چٹکا لگ جائے گا, تھوڑی دیر میں آدمی ہاتھ ہٹا لے گا. تو جہنم کی آگ کو ایسی کھیلے. تو فرشتے آ کر اللہ سے کہنے لگے باری تعالیٰ جو اس کے عذاب کی خبر سنے گا اسے بچے بغیر نہیں رہے گا.
لیکن اللہ نے جنت پر ڈھانک دیا نماز سے، تلاوت سے، ذکر سے، زکات سے، حج سے، روزے سے، معاشرے سے، معاملات سے، اخلاق سے. یہ دین کے حصے ہیں، ان سے ڈھانک لیا جنت کو کہ یہ بجا لاؤ اور جنت میں چلے جاؤ ایمان اور اعمال سے. فرشتوں نے دیکھا تو فرمایا باری تعالیٰ اب تو کون جائے گا، اتنی سی زندگی اور اس میں بھی اتنے سارے اعمال. اور جہنم کو ڈھانک دیا. سنو، آج میری آپ کی مجلس میں وہی باتیں ہیں، جھوٹ، ایک دوسرے کی غیبت، بدگمانی. بات گمان حرام ہے، حرام. ہاں، سر نیچے کرنے والے ذرا سنو بھائی، ہاں، تاکہ یہ باتیں پہنچانی ہے. سود حرام کیا، چوری حرام کی، زنا حرام کیا، جھوٹ بولنا حرام کیا، گبن اور دھوکہ حرام کیا، زنا حرام کیا، رشوت کو حرام کیا. سنو، یہ سب منع ہے اللہ کی طرف سے. جب یہ ڈھانک دیا ان عملوں سے تو فرشتے کہنے لگے اللہ یہ تو یہ لذت، جھوٹ کی لذت، غیبت کی لذت اور زنا کی لذت اور جو ہے سود کی لذت، اس سے تو سارے جہنم میں چلے جائیں گے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ آج ایمان والے اللہ کے حکموں پر ہے. ارے ہے نہیں بتا ہوئے. ہاں، تو جنت کس سے ملے گی؟ جہنم سے کون بچے گا؟ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا. خوف خدا اللہ کے حکموں پر چلاتا ہے. سنو، اور پھر اللہ دین کے بارے میں فرما رہے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اے ایمان والو، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. سب سے بنیاد اس میں عقائد ہے. سنو بھائی، عقائد، درستگی عقائد کی کہ کل کائنات میں ایک تنے تنہا اللہ سب ہے، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے. اور ایمان والوں کا تو اللہ ہی ہے. ہمیں بھروسہ کس پر کرنا چاہیے بتاؤ؟ اللہ پر. نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، عزت ذلت کا مالک بھی اللہ ہے، بیماری شفا کا مالک بھی اللہ ہے، موت حیات کا مالک بھی اللہ ہے. وہ خالق ہے اور میں اور آپ مخلوق ہے. لفظ مخلوق چھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. چوٹی چھوٹی ہے، انسان بھی چھوٹا ہے. ارے فرشتوں میں جبریل علیہ السلام جن کے سر پہ 7 سمندر، بحر عرب ہے، بحر ہند ہے، اٹلانٹا ہے، ایسے بہت سارے کہتے پیسیفک ہے، بے آف بنگال ہے، یہ سارے کے سارے اگر سر پہ رکھ دیا جائے جبریل علیہ السلام کے، تو جبریل علیہ السلام کا سر اتنا بڑا ہے کہ ایک بوند پانی کی طرح سے 7 بر اعظم ہو جائے گا. سنو، پانی جتنا ہے، زمین سے 3 حصہ پانی ہے، زمین 1 حصہ ہے. ہاں، تو اندازہ لگاؤ جبریل کتنے بڑے. لیکن جبریل علیہ السلام بھی اللہ کے محتاج ہے. جب تک اللہ نہ چاہے وہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. اسرافیل علیہ السلام سور لے کے کھڑے ہیں، سور پھونکیں گے، بہت بڑے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے امر کے بغیر نہیں پھونک سکتے. سور پھونکیں گے نا، دنیا ختم ہو جائے گی. کاپوس کے مانی یا کاپوس کو دھونتے ہیں نا، ہاں، تو اس کے اندر سے جو دھواں نکلتا ہے گردا، اس کے طرح سے پہاڑ، سورج، زمین، آسمان سب ایسے ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا عزیز دوستو، قیامت تو جب آئے گی، لیکن میری آپ کی قیامت تو میرے آپ کے موت سے ہے. کس سے ہے؟ ہاں، تو یہ عقائد کی درست کی کہ اللہ نے اپنے امر میں جو کامیابی رکھی ہے، وہ کامیابی اللہ کے حکم کو بجا لانے میں ہے، جتنے احکامات ہیں. اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے. اللہ نے اس امت کے لیے منتخب کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن میں صاف اور واضح طور پر فرما دیا. علماء جانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں نبی جی، مفہوم ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو تو میرے محبوب، اللہ پر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. سنو، یہ عقائد ہو میرے اور آپ کے. کس لائن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع؟ کہ جس محنت کو لے کے ہم سب جمع ہیں. سنو، یہ پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی گروپ نہیں ہے، کوئی کسی ایک مسلک کے مستقل پھیلانے کی محنت نہیں ہے، یہ امت ہے.
تو جس مقصد کو لے کر ہم سب جمع ہیں اس مقصد میں دعوت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سب سے پہلے. اسی طرح سے جو اعمال اللہ نے میرے آپ پر فرض کیے ہیں، اس امت پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، عبادت. اس امت کا رمضان کا مہینہ آ جائے تو 1 مہینے کا روزہ ارے بولو فرض کیا ہے. رمضان چاہے 29 دن کا ہو چاہے 30 دن کا ہو. اس امت کے مال والے عورتوں اور مردوں پر سال میں ایک مرتبہ 2.5% زکات فرض کی ہے. 100 میں 2.5 روپئے. سنو، مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے. کون سی عورتیں کون سے مرد جن کو اللہ نے مال دیا ہے، اس کی تحقیق علماء سے کرنا. کس سے کرنا بولو بھائی؟ اجی جی بیٹھیے نا، بیٹھو. اچھا دھوپ ہے وہاں، کوئی بات نہیں، کوئی اللہ قبول کرے، کوئی بات نہیں. اس پر بھی 1000 دیں گے اللہ پاک. تو زکات مسلمان مرد پر بھی فرض ہے اور مسلمان عورت پر بھی. اس کا نصاب علماء سے پوچھنا. اس لیے کہتے ہیں ہمارے حجت جی ہوا صاحب دام رکاتو کہ علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو. علماء کے پاس جاؤ، ان سے مسائل پوچھو، ان سے وقت مانگو، ان کی سہولت والے وقت میں ان کے پاس جاؤ اور اپنے سال بھر کی جو کمائی ہو اس کو علماء سے پیش کرو. یہ دین ہے. یہ سیدھی سیدھی باتیں ہیں، یہ بیان تقریر نہیں ہے، ایک مذاکرہ ہے. مجھے اپنے فکروں کو بدلنا ہے اور مجھے اپنے عمل کو بھی بدلنا ہے. اطاعت پر آنا ہے اللہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ راضی ہوں گے. پہلا انعام اللہ گناہ معاف فرمائیں گے. سنو، جو اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر آئے گا دنیا میں لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالیں گے، دشمنوں پر رعب ڈالیں گے، اور آخرت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب کی جنت عطا فرمائیں گے. میری دلی خواہش ہے لیکن میرا عمل نہیں ہے. کیا نہیں ہے بھائی؟ میں نے بتایا نا پہلے، پانی کی بوتل کی قیمت کہ اس کے اندر کی جو چیز ہے اس کی قیمت. ارے بولو نا، اس کے اندر جو چیز ہے اس کی قیمت، تو عمل کی قیمت ہے. تیسری بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. میری ہر ضرورت اور میری ہر عادت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے لیے نمونہ ہے. کھانے میں، پینے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، لباس میں، سونے میں، جاگنے میں، نماز میں، عبادتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. تو اپنی ضرورتوں اور عادتوں کو سیکھنا، سنتوں کو، یہ بھی ایمان ہے. دوسرا عبادت. تیسرا معاشرہ اسلامی ہو. سنو بھائی، پہلے عقائد درست ہو، دوسرے جو ہے عبادت کے لائن کی سنت ہے، تیسرے ضرورت اور جو ہماری جو ہے عادت ہے اس کی سنت ہے. اس کے ساتھ ساتھ عزیز بزرگو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرہ اسلامی چاہتے. اللہ ایمان والے کا لباس کیسا ہو کہ دور سے نظر آ جائے کہ ایمان والا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت. ارے ہے نہیں بتاؤ؟ اگر کوئی ایمان والا ظاہر میں ایمان والا نظر نہ آئے تو کوئی سلام کرے گا اس کو؟ آج دنیا والے نہیں پہچانتے تو کل قیامت میں کیا ہوگا؟ ارے کوئی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ نہیں بھائی؟ لائسن ہے، لائسن دیکھ کر لوگ السلام علیکم کہیں گے، 10 نیکیاں ملے گی، گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے. اس کی فکر کریں گے نا انشاءاللہ. اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، یہ آئے ہیں بدلنے کے لیے آئے ہیں. تو معاشرہ اسلامی ہو. کبھی ہمارا معاملہ غمی کا ہوتا ہے، موت میت ہو گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی جو ہے موجودگی میں جو ہے دنیا سے پردہ فرمائی ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تجدید و تکفین کی ہے. کیسے انہوں نے دفن کفن کیا ہے؟ ارے بھائی سیکھنا چاہیے نہیں سیکھنا چاہیے؟ ان کے رہبر علماء ہے. کون ہے بولو؟ علماء. کبھی خوشی کا موقع آتا ہے، شادی کا موقع آیا، آپ کی پرورش میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، چچا جات بھائی ہے، جو 8 سال کی عمر میں دادا انتقال ہو گئے تو چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے. ابو طالب نے، مال کی کمی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پاس لیا، حضرت جعفر کو حضرت عباس نے دیا. سنو پرورش میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ایسے چند اور بچے تھے، حضرت زید بن حارثہ، اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس، انس بن مالک. یہ تربیت ہے نا بچوں کی، یہ ماں باپ کے ذمے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، ماں باپ کے ذمے ہیں. اس لیے عزیز دوستو، یہ تربیت کے لائن کا جو پہلو ہے معاشرے کا، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا
قوا انفسکم واہلکم نارا. وہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ فرماتے اچھا مسلمانوں کو مخاطب ہو کر فرما رہے ایمان والوں کو کہ ایمان والوں جہنم کی آگ سے بچو. یا یہودی یا نصرانی یا اور کوئی مذہب کے بارے میں نہیں فرمایا, مسلمانوں کے بارے میں فرمایا. کون جائے گا جہنم میں؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا, ہوگا ایمان والا. اور اللہ فرماتے بچاؤ اپنے اہل اور عیال کو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, بیوی اور بچوں کو. سنو بھائی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق کہ اللہ اس سے چاہتے ہیں مسلمان مرد دین سیکھے. سنو بھائی, مسلمان عورتیں دین سیکھے, دونوں مل کر اپنے بچوں کو دین سکھائے. پہلے آیت میں نے جو بتایا کہ ایمان والے مرد ایمان والے عورتیں دین کے مددگار ہیں, یہ مددگار ہے میں اور آپ. بچوں کی تربیت, گھر کا ماحول یہ دینی بننا چاہیے. کبھی حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عبداللہ دسترخوان لے لو, دسترخوان بچھا دو, کھانا لے آؤ, ہاتھ دھو لو, بیٹھ کر کھاؤ, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, بسم اللہ کہہ کر کھاؤ. یہ تربیت ہے. تربیت چھوڑی کہ بہت بڑا پہاڑ توڑنا ہے. ارے بھائی سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ سیدھی سادھی بات ہے تاکہ یہ عمل جا کے شروع کرنے ہیں اور اب تک کی کوتاہی کو اللہ معاف فرمائے ہم سب کو. بچے ماں کی طبیعت پر ہوتے ہیں, کس کی طبیعت پر بولو؟ ارے بولو نا, ماں ہے نہیں یہاں, بیوی ہے نہیں, ڈانٹے گی نہیں آپ کو. کس کی طبیعت پر ہوتے ہیں؟ ارے بولو, ماں کی طبیعت پر. ماں اگر دیندار ہے تو بچے, ارے بولو, دیندار ہے. ماں میں دین نہیں ہے تو عزیز دوستوں بچوں میں دین نہیں آئے گا. میں اور آپ اپنے گھروں میں میری بیوی بیمار ہو گئی یا میری ماں بیمار ہو گئی, میری بچی بیمار ہو گئی, میری بہن بیمار ہو گئی, تو ان کے جو ہے دوا کے اعتبار سے میں فکر کرتا ہوں. ضرورت پڑے تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کراتا ہوں, اس کا خرچ اٹھاتا ہوں. عید کا موقع آتا ہے تو ان کے کپڑے وغیرہ کی میں فکر کرتا ہوں. تو ان کے دین کی فکر کون کرے گا کہ ان میں دین آ جائے, وہ دیندار بن جائے, بھلے انسانوں میں شمار ہو جائے. کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بچے ماں کی طبیعت پر ہوتے, ماں ایک آواز لگاتی بچے کا کہہ دیتے فوراً, اور بچے ہو تو خاص کر کیا ہے امی, ارے ہوتا نہیں ہوتا ہے. بچے تھوڑے شرارتی ہوتے, لڑکے جلدی مانتے نہیں ماں باپ کی بات. تو ماں جو چیز اپنے اندر لائے گی بچوں میں وہ چیز آئے گی. تو ماں دیندار ہونی چاہیے, اور اس کا تعلق شوہر سے ہے. سنو, ابا سے ہے, بھائی سے ہے, بیٹے سے ہے. ضرورت یہی پوری کرتے ہیں. تو بات چل رہی تھی عزیز دوستوں اسلامی معاشرہ. اسلامی معاشرے کے لیے یہ باتیں بہت ضروری ہے. شادی کیسے کرنا, شادی میں کیا حقوق ہے, ابھی عصر کے بعد میں آئے گی بات. خوشی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, اور غمی بھی بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. نکاح ہوا ہے تو ولیمہ ہے, بچہ پیدا ہوا تو عقیقہ ہے. سنو, اچھا نام رکھنا, جوان ہو جائے تو اچھے گھرانے میں دیندار میں نکاح کرا دینا. باپ کی ذمہ داری ختم. حلال کی تعلیم دو, حرام سے بچنے کی تعلیم دو. یہ معاشرہ ہے مسلمانوں کا. معاشرہ صاف ستھرا پاک صاف ہے. ہمارے نبی نے وہ طریقہ ہمیں تعلیم دیا ہے کہ جو دنیا میں عزت دلائے گا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دلائے گا. تو اس کی محنت کریں گے انشاءاللہ. ایسے عجیب دوستوں معاملات وہ ہونا چاہیے جو قرآنی احکامات ہے. قرآن میں جو حکم ہے لین دین میں صاف ستھرا جو ہے ویوہار کرنا, شہد ہے تو ملاوٹ سے بچانا, اسی طرح دودھ ہے, گھی ہے, اور چیزیں ہیں, اس کے صاف ستھرا معاملہ کرنا. جھکتا تولنا, سنو کیسا کرنا. چائنا میں 8 تاجر گئے قرون اول میں. کتنے تاجر؟ 8. اور صحابہ تھے. وہ دنیا میں جہاں جاتے تھے لوگوں سے کہتے تھے کولو مثلنا. اب ان کا معاملہ تجارت کا لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. بات کارگزاری سے, صحابہ کی کارگزاری سے ہمارے دلوں میں بھی حوصلے بلند ہوتے ہیں, ہمتیں آتی ہے کارگزاری سے. سنو, وہ تجارت کرنے لگے چین میں. ان کی تجارت سے وہاں کے جو تاجر تھے ان کو گھاٹا ہونے لگا, کیونکہ صحابہ کم نفع میں مال بیچتے تھے, جھکتا تولتے تھے, مال میں ملاوٹ نہیں کرتے تھے.
بلکہ مال میں کوئی عیب ہوتی تو بتا کر بیچتے تھے. سنو یہ حق ہے, علماء سے پوچھو آپ. تو وہاں کی جو عوام تھی, بلکہ میری آپ کی بھی یہی بات ہوگی کہ جو دکاندار میں یہ باتیں ہوتی ہے, ہمیں اور آپ وہاں سے مال خریدتے ہیں, ارے ہوتا نہیں ہوتا بولو, تو وہ جو چائنیز تاجر تھے ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور صحابہ کی تجارت بہت بڑھ گئی. اور وہاں کے بادشاہ کی شکایت میں گئے چائنیز تاجر کہ دیکھو پردیسی لوگ ہیں, ہمارے ملک میں آئے ہیں, ایسی تجارت کرتے کہ ان کے پاس سے لوگ سودا لیتے, ہمارے پاس کوئی آ ہی نہیں رہا ہے. بادشاہ نے صحابہ کو بلایا, تو صحابہ کو تو کیا بلایا, وہاں کی عوام چلے گئی بادشاہ کے پاس اور دونوں کی تجارت کا فرق بتایا. سنو, پہلے زمانے میں حاکم انصاف پرست ہوتے تھے اور انہوں نے بات سنی کہ صحابہ کی تجارت خوبیوں والی ہے, خوبیوں والی, جھکتا تولنا چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, مال میں ملاوٹ نہیں کرنا, عیب والے مال ہو تو بتا کر بیچنا, کوئی رعایت مانگے, کوئی رعایت مانگے, کوئی رعایت مانگے تو اس کی رعایت کرنا. اب میری طرف دیکھتے جاؤ, میری طرف دیکھتے جاؤ. کوئی رعایت مانگے, قرض مانگے تو اس کو رعایت کرو, تھوڑا موقع دو اس کو. یہ تعلیم دی میرے آپ کے نبی نے. سنو, تو وہاں کے بادشاہ نے یہ سب چیزیں, میری طرف دیکھو بھائی, میری طرف دیکھو, انشاءاللہ پورا عالم آئے گا, ایک وقت آئے گا, ہاں ہم صحیح بن جائے. میں صحیح نہیں, میں نہیں ہوں صحیح. تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ یہ میرے رعایا میں اور میری جہاں جہاں حکومت ہے وہاں یہ رہ سکتے ہیں. اچھے کو ہر کوئی پسند کرتا ہے, ارے بولو نا, خوشبو پسند کرتے نہیں کرتے ہیں, اور بدبو آ جائے تو بچ جاتے, وہاں سے نکل جاتے سائڈ میں. اب صحابہ کی تجارت ایسی ہوئی کہ تجارت کے ذریعے سے وہاں والوں کو دین ملا. سنو, اور کروڑوں کی تعداد میں آج بھی مسلمان ہیں وہاں. ہاں, یہ صحابہ کی تجارت. تو معاملات میرا آپ کا صحیح ہو, کچھ تو نمونہ ہو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے. آج تو میرا آپ کے معاملات بگڑے ہوئے, بھائی کا حق ادا نہیں کرتے, بہنیں ہیں بہنوں کا حق ادا نہیں کر رہے. باپ انتقال ہو گئے, بڑا بیٹا ہے تو سارا قابض ہو گیا اس پر, چھوٹے بھائی بہنوں کو اور بیوہ ماں کا حصہ نہیں دیتے ہیں. حالانکہ قرآن کا حکم, علماء سے پوچھو اور میراث نکالو. ہاں یہ شریعت ہے, یہ دین ہے, یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. اور آخری شعبہ ہے میرے عزیز دوستو اخلاق کا. تاجدار مدینہ فخر عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اخلاق برتے, کوڑا کرکٹ ڈالنے والی پر, کہ وہ سامان لے کر دوسری جگہ جانے کے لیے قریش نے ان کو سمجھایا کہ ایک عبد المطلب کا بیٹا ہے, اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے, دین اسلام کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے, اس کی زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ وہ جو بھی سن لیتا ہے تو اس کا ہو جاتا ہے. سنو, اخلاق دیکھو, جو کانٹے بچھایا کرتی تھی, کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی, دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھیا کھڑی ہے, سامان رکھا ہے, تو پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس جا کر, وہ جانتی نہیں تھی بڑھیا, مزدور کی تلاش تھی اس کو کہ اس قریشی بچے سے میں بچ جاؤں, نہیں تو میرے کان میں آواز آئے گی تو میرے دین سے میں تبدیل ہو جاؤں گی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ کو مزدور چاہیے؟ بولے ہاں, یہ میرا سامان لے کر جو ہے جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر اٹھا دیا جو تکلیف دے رہی تھی اس عورت کا, اور جہاں اس کو جانا تھا وہاں تک پہنچایا. آپ نے مزدوری نہیں لی تو اس بڑھیا نے بلا کر تاکید کی, آپ چلنے لگے تو بلایا کہ دیکھ قریش کا ایک نوجوان ہے, وہ دوسرے دین کی طرف بلاتا ہے, حالانکہ حق دین ہے, تو اس سے بچنا, تو بھلا بچہ ہے. آپ خاموش رہے. سنو, کچھ نہیں بولا. وہ بڑھیا کہ اللہ کو ہدایت دینی تھی, وہ بڑھیا کہنے لگی تو وہی قریش کا نوجوان تو نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں میں بھی قریش کا نوجوان ہوں, عبد المطلب کا لڑکا, کہ آپ کے والد تو انتقال ہو گئے تھے, آپ یتیم پیدا ہوئے, تو لوگ عبد المطلب کے بیٹے کسے پکارتے تھے. کیا اخلاق تھے ہمارے نبی کے, اپنے تو اپنے دشمن بھی اپنے بنا دیے. سنو, یہ 5 شعبہ جو میں نے بتائے ہیں, عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق, یہ 5 مل کر دین اسلام ہے. اگر کسی میں کمی ہوگی تو اس کا اللہ کے وہاں عذاب ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہر
ہر کسی کو اپنی اپنی قبر میں اور اپنی اپنی عدالت میں کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے. نہ باپ ساتھ دے گا، نہ بیٹا ساتھ دے گا، نہ ماں ساتھ دے گی، نہ بہن ساتھ دے گی، نہ بیوی ساتھ دے گی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد رکھو. سمجھدار، عقل مند، ہوشیار وہ آدمی ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے. جو چیز کثرت سے یاد دہانی کے لیے رہتی ہے وہ عمل میں آتی. سنو بھائی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حضرت عمر کا قول ہے کہ جس چیز کو اپنے اندر لانا ہو اس کو دوسروں کو خوب تذکرہ میں لاؤ اس بات کو، تو وہ ہمارے اندر آئے گی. یہ ایمان اور عمل مجھے اپنی زندگی میں لانا ہے تو میں اس بات کو خوب دعوت دوں دوسروں میں. بڑی تعداد ہمارے محلے سے نہیں آئی، ہمارے گاؤں سے نہیں آئی، میرے شہر سے نہیں آئی. اب میں یہاں آیا ہوں تو میں یہ باتوں کو لے کر جاؤ اور اپنے علاقے میں علاقے والوں کو اس بات کو سمجھاؤ. تو یہ بات مجھے نفع دے گی اور اعمال میں تبدیل ہوگی. یہ بات کس میں تبدیل ہوگی بولو؟ اعمال میں تبدیل ہوگی. اور یہ کل قیامت میں مجھے آپ کو ساتھ دیں گے. سنو تو عزیز بزرگوں کو بات چل رہی تھی، یہ 5 شعبوں کا دین مجھے اپنی زندگی میں لانا ہے. اس کی بنیاد اور درخت کی جیسے جڑ ہوتی ہے، اللہ نے قرآن میں مثال دی ہے لا الہ الا اللہ کی، کیسی زبردست جڑ جو نیچے زمین کے تہ تک ہو اور اس کی ڈالیاں آسمان تک ہو. ہاں، ایسا جو ہے ایمان اللہ نے مجھے آپ کو دیا ہے. اور جو درخت جامع مضبوط ہوتا ہے، تنا مضبوط، ڈالیاں مضبوط، چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں مضبوط، اس میں پھول بھی خوب آتے ہیں اور پھل بھی خوب لگتے ہیں. ایسے ایمان والے کا اللہ کے حکموں پر چلنا اللہ آسان فرماتے ہیں. سنو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسر، کہ دین آسان ہے. دین کیا ہے؟ آسان ہے. اور حجۃ الوداع میں 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں اللہ نے اس دین کو کامل اور مکمل کیا. سنو میری طرف دیکھ کر سنو. اللہ فرماتے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتے کہ آج کے دین میں نے دین اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا. اب اس دین میں ذرا برابر کی کوئی نئی بات نہیں آئے گی اور نہ کسی ذرا برابر کی بات کی کمی ہوگی. سنو، کامل اور مکمل دین دیا ہے اللہ نے، جس کا میں نے تذکرہ کیا. یہ میری زندگی میں ہوگا تو مجھے نفع دے گا. اور آگے فرمایا اللہ نے کہ دین اسلام تمہارے لیے نعمت ہے. یہ دین کب نعمت بنے گا؟ جب میں اس دین پر عمل کروں گا. ایک آدمی کے سامنے دیسی مرغی گاؤٹی بھون کر رکھی ہے اور بادام کا ملک شیک ہے. یہ کھاتا ذرا بھی نہیں اس میں سے اور پیتا ذرا بھی نہیں ہے بادام کے ملک شیک سے. تو بتاؤ اس کے اندر وٹامن کتنے آئیں گے، طاقت کتنی آئے گی؟ ارے بولو نا. تو آج میرا آپ کا یہ حال ہو گیا، اللہ معاف فرمائے. عمل کی قیمت، اس کو توڑو، چباؤ، دانت سے نگلو اس کا اس شربت کو پیو تو وہ ہضم ہوگا اور اس سے طاقت قوت آئے گی. تو میں اور آپ خالی تذکرہ کریں گے تو نفع میں کیسے بدلے گی؟ کہ جب تک میں اور آپ دوسروں کو دعوت نہیں دیں گے تب تک میرے دل میں یقین نہیں آئے گا تو عمل بھی نہیں آئے گا. اس لیے دعوت ہے، یہ محنت ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ میں نے دین اسلام کو پچھلے دنوں کے مقابلے میں پسند فرمایا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے دین آئے، سنو بھائی، اس میں اللہ نے دین اسلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اللہ نے پسند فرمایا. ہاں، اور فوقیت عطا فرمائی. حدیث میں آتا ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائیں گے، پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے آبا اجداد میں بھی ہے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، لیکن وہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک میرے آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائے گی. ایسے ہی جب تک یہ امت جنت میں نہیں جائے گی، پچھلی امت جنت میں نہیں جائے گی. یہ ہے پسند کرنا اللہ کا. میرے آپ کو اللہ نے چنا ہے، منتخب کیا ہے. کیوں عزت ہے اتنی ساری؟ کہ اللہ نے مجھے آپ کو ایک کام دیا ہے، امر بالمعروف نہی منکر. اس کی وجہ سے عزت ہے. سنو، ورنہ عبادتوں میں بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگوں نے بہت جہد اور مجاہدہ کیا ہے عبادتوں کو لائن کا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچے. لیکن قرآن میں اس میں کہیں تذکرہ نہیں ہے. تذکرہ ہے تو میرا آپ کا تذکرہ ہے، اس امت کا تذکرہ ہے، اس کے مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، جوانوں کا تذکرہ ہے. انتم خیر امت ہے، بھلی امت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے کہ اللہ نے انتم نہیں کہا ہے.
علماء سمجھ سکتے ہیں انتم اور کنتم کا مطلب کہ سب کے سب جتنے سب مرد بھی عورتیں بھی یہ سب کو اللہ نے چنا ہے اس کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے بھلائیوں کا حکم کرنا برائیوں سے منع کرنا یہ ذمہ داری میری آپ کی تو اس پر میرا اور آپ کا ایمان بنا ہوا ہے میرا اور آپ کا ایمان اس پر جو ہے اس سے بنے گا کہ میں لوگوں کو دعوت دوں ایمان کی جب ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو عزیز بزرگوں دوستوں اللہ کی اطاعت پر آتا ہے سنو بھائی اللہ کے حکموں میں سنو بھائی اللہ کے حکموں میں سب سے بڑا حکم جو ہے سنو میری طرف دیکھو بھائی میری طرف دیکھو بڑا اللہ کے حکم میں سب سے بڑا حکم نماز ہے سنو اسلام میں نماز کی ایسی جو ہے وہ حیثیت ہے جیسے ہمارے بدن میں سر کی حیثیت سنو میری طرف سنو دیکھ کر سنو بغیر سر کا کوئی ایک آدمی ہے آپ کے جالنا ضلع میں ارے بولو نا لیکن بغیر سر کے بغیر نماز کے مسلمان کتنے ارے بولو سر میں جیسے قیمتی قیمتی چیزیں اللہ نے رکھی ہے بڑا دماغ چھوٹا دماغ آنکھ کان زبان ناک داڑھے دانت ایسے قیمتی قیمتی چیزیں اللہ پاک نے جو ہے نماز میں رکھی سنو میری طرف دیکھو بھائی میری طرف دیکھو آئیں گے لوگ بیٹھیں گے انشاءاللہ میری طرف دیکھو روزی کی برکت نماز میں سنو بھائی قبر سے عذاب سے بچنا نماز میں اعمال نامے کی حفاظت نماز میں سنو ام الکتاب کا سیدھے ہاتھ میں ملنا نماز میں ارے بات سمجھ میں آ رہی بھائی ہاں اور پل صراط پر بجلی کی طرف پار ہونا نماز میں اور بغیر حساب کتاب کے اللہ جو ہے نمازی کو جنت میں داخل فرمائیں گے سنو حساب سے بھی محفوظ ہو جائے گا نمازی سنو تو یہ نماز ارکان اسلام میں سب سے بڑا حکم ہے اللہ کا بڑا حکم کون سا ہے بتاؤ بھائی نماز اللہ فرماتے قرآن میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر نماز نمازی کو ناسائستہ اور بری حرکتوں سے بچاتی ہے سنو بھائی سنو باتیں نہ کرو آپس میں جو لوگ آئے بیٹھ جائے جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے دیکھو آگے جگہ نہیں ہے جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے نماز نمازی کو سنو بھائی یہ بیٹھنے والے میری طرف دیکھو بات میں یکسو ہونا چاہیے ہاں نماز نمازی کو ناسائستہ اور بری حرکتوں سے بچاتی ہے اور اللہ فرماتے کہ یہ ذکر نماز اللہ کا بڑا ذکر ہے بڑا ذکر کیا ہے بتاؤ بھائی نماز بڑا ذکر کیا ہے بتاؤ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے سنو دیکھو جنت کتنی آسان ہے سنو دھیان سے سنو سننا اس لیے کہ جا کے اپنے علاقوں میں محنت کرنی ہے اور 100% مردوں کو عورتوں کو جوانوں کو بوڑھوں کو نمازی بنانا انشاءاللہ کہو انشاءاللہ جو اس کی دعوت دے گا نا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب ہے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیے کہ میں میرے تمہاری امت پر میں نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے تمہاری امت پر میں نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے اور اللہ فرماتے کہ میں نے عہد کر لیا ہے سنو بھائی اللہ فرماتے کہ میں نے عہد کر لیا ہے جو شخص بھی چاہے مرد ہو چاہے عورت جوان ہو چاہے بوڑھا مزدور ہو چاہے تاجر ملازم ہو چاہے اور کوئی بزنس کرنے والا یا تجارت کرنے والا سب کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ جو کوئی بھی وقت کی پابندی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ان 5 وقت کی نماز کو ادا کرے گا اللہ فرماتے کہ میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل فرماؤں گا اتنی آسان جنت ہے ایمان تو دیا اللہ نے اور اعمال میں سب سے قیمتی نماز ہے تو یہ نماز کو بنانا ہے نماز کی محنت ہے جیسے ایمان کی محنت بتایا میں نے ایسے نماز کی بھی محنت ہے نماز کی کیا محنت ہے کہ سب سے پہلے نماز پر یقین ہو سنو یقین والی نماز اللہ سے لینے والی نماز بنے گی کیا بنے گی اللہ سے لینے والی ایک صحابی آئے 2 رکعت نماز پڑھی اللہ سے کچھ دعا مانگے اور چلے گئے صحابہ اور اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ تمہارے بھائی نے اللہ سے کیا مانگا صحابہ لا علمی جاہل کی کہ ہم نہیں جانتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی نے اللہ سے نمک مانگا ہے میرا جوتا ٹوٹ جائے تو
2 रकात सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह से मांगना चाहिए कि अल्लाह मेरे लिए जो जूता मुनासिब है मुझे अता फरमा, मेरी जन्नत जरूरत है आखिरत की, तो उसका बनना भी मेरी नमाज पर है। सुनो, इसका बनना भी मेरी नमाज, ये यकीन हो, यकीन वाली नमाज। कैसी नमाज भाई बोलो? यकीन वाली। पिस्तौल हो और उसमें गोली ना हो तो पिस्तौल से मच्छर मरेगा? अरे बोलो ना। और उसमें गोली भरी हुई हो तो हाथी भी मर जाएगा। हाँ, तो नमाज भरी हुई होनी चाहिए। कैसे? यकीन वाली नमाज। उलमा फरमाते हैं इसके बाद फजाइल का शौक हो नमाज पर, उस पर मेहनत करना है। सुनो, वुजू में मैं मिसवाक इस्तेमाल करूंगा तो मेरी नमाज का अजर 70 दर्जा बढ़ जाएगा। मैं घर से वजू कर मस्जिद गया तो गोया ऐसा है एहराम बांधकर हज को गया। अभी हज के फॉर्म थोड़े दिनों के बाद शुरू हो जाएंगे। लाखों रुपया लगते हैं, लाखों। उमरा में भी लाख रुपया लग जाता है। सुनो, और यहाँ पर घर से वजू कर मस्जिद जाएंगे तो गोया ऐसा है जैसे एहराम बांधकर हज को गया। कोई आदमी घर से वजू कर मस्जिद जाता है, सुन्नत पढ़ता है, फर्ज पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, बाजार गया और बाजार जाकर फिर घर गया, तो मुंतखब अहादीस में नमाज के फजाइल में है वो घर से निकला वजू करके और घर पहुंचा तब तक नमाज में है। सुनो, इसलिए मौलाना शुजा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे 5 वक्त की नमाज का ऐसा एहतमाम करना है कि इसके जरिए से हम अल्लाह के जिम्मे में दाखिल हो जाए और अल्लाह मुझे अपनी जिम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल कर दे। लेकिन अजीज बुजुर्ग दोस्तों, मैं जैसे अपनी फिक्र करूंगा मेरी बीवी की भी फिक्र करनी है, मेरी माँ की, मेरी बहन की, मेरी बेटी की, मेरे बच्चों की। इनकी निगरानी करना और उनकी नमाज की फिक्र करना सिखाना मेरे जिम्मे है। इसलिए कहते हैं छोटे बच्चे हैं 5 साल के ऊपर के, मोहल्ले में, मस्जिद में, मकतब में भेजो। अपने यहाँ मकतब नहीं तो उसको शुरू करने की फिक्र करो। ये बात निजामुद्दीन से कही जाती है। छोटे बच्चे को कहां भेजना चाहिए बोलो? मकतब में पढ़ने के लिए। कौन कौन भेजेगा बताओ? हाँ, जहां मुलाकातों में जाओ, पता चले बच्चे मकतब में नहीं जा रहे, उनके वालियों से मिलो, उनको तरगीब दो। इतना जानना जरूरी जो हलाल और हराम में तमीज कर दे। ये उलमा की सोहबत में बच्चा रहेगा 10-11 साल की उम्र में कि तब तक पे बहुत कुछ हासिल कर देगा। अकाईद दुरुस्त हो जाएंगे, उसकी इबादतें दुरुस्त हो जाएगी, इसका माशरा इस्लामी बनेगा, इसके मामलात और अखलाक भी अच्छे हो जाएंगे। हाँ, सहाबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में थे, इसलिए सहाबा कहे गए। हाँ, इसलिए कहा जाता है हमारे हजरत की तरफ से कि उलमा की जियारत को इबादत यकीन करो। हाँ, औरतें हैं तो मोहल्ले में मस्तूरात की हफ्तावारी तालीम शुरू कराओ। हाँ, मोहल्ले में हफ्तावारी तालीम, इसके लिए अपने मोहल्ले में मस्तूरात की जमातों को लो। सुबह की बात में सुना आपने 10 से 12 में, सुना नहीं सुना? हाँ, जहां मस्तूरात की जमात ठहरती है वहां दीन का माहौल बनता है और अल्लाह के रास्ते में जाने का जज्बा बनता है। मर्द भी जाते हैं, औरतें भी जाती है, पूरे आलम में जा रही जमातें। हाँ, इस वक्त में जा रही है। तो इससे औरतों में दीनी जज्बा होता है। औरतों से ज्यादा दुनिया में मर्दों से ज्यादा औरतें हैं और औरतों से ज्यादा बच्चे हैं। ये औरतें दीनदार बनेगी तो बच्चे भी दीनदार बनेंगे। और ये सिखाना मेरे आपके जिम्मे है। जैसे इनके खाने पीने की राहत आराम की मैं और आप फिक्र करते हैं, सामान ला के देते हैं, जो सौदा कहते हैं हम ला के देते हैं, ईद के मौके पर चीजें देते हैं, बीमार हो जाए तो तीमारदारी करते हैं, इनकी दवाई की फिक्र करते हैं, तो उनमें दीन आने की फिक्र, दीन के लाने की फिक्र भी मेरे आपके जिम्मे है। तो नमाज फजाइल के शौक वाली है। तीसरी बात है कि नमाज में तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कहते हैं, हाथ बांधते और आखिर में सलाम फेरते, तब तक की हर हरकत को सही करना। हाथ कैसे बांधना, निगाह कहाँ हो, रुकू कैसे करना, सिजदा कैसे करना, कायदा कैसे करना, सलाम कैसे फेरना, फिर उसमें पढ़ने की सारी बातों को सही करना। सुनो, उलमा के सामने अपनी नमाज को पेश करो। अल्लाह अकबर से लेके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहने तक इसमें सना भी है, तऊज़ भी है, तस्मीह भी है, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी है, सूरह फातिहा भी है, किसी सूरत का मिलाना भी है, रुकू की तस्बीह है, सिजदे की है, बल्कि कौमा जलसे की तस्बीह को भी सीखना है और नवाफिलों में उसका एहतमाम करना है ताकि लंबी नमाज बने मेरी। कयाम लंबा, रुकू लंबा, सिजदा लंबा। हाँ, फिर इसके मसाइल को सीखना। सुनो भाई, नमाज के फराइज क्या है मैंने सीखा, नमाज में वाजिबात क्या है,
باتوں سے نماز فاسد ہو جاتی. مفسدات نماز کیا ہے, واجبات نماز کیا ہے. اور ہر رکن میں, سنو بھائی, ہر رکن میں تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھرنے تک قیام رکن ہے, رکوع ہے, دونوں سجدے ہے اور قاعدہ آخر ہے. کہ اس میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے جو ہے دھیان لانا ہے اللہ کی طرف, اور جتنی پڑھنے کی چیزیں اس کو صحیح کرنا, اور دھیان کیا لانا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اعلیٰ درجے کی دھیان ہے. اور سجدے میں ہوں تو یہ دھیان رکھوں کہ میرا سر جو ہے اللہ کے سامنے زمین پر ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. سنو میری طرف دیکھو بھائی, ادھر مت دیکھو, میری طرف دیکھو, سنو. تو تیسرا اللہ کا, چوتھا ہے نماز میں اللہ کا دھیان لانا. ذکر سے آئے گی, صبح شام کی تسبیح, قرآن پاک کی تلاوت, مسنون دعاؤں کا اہتمام, اس سے اللہ کا دھیان آئے گا, یہ دھیان بڑھے گا. اور جو صفت نماز کی بتائی ہے وہ صفت میری نماز میں آئے گی. کیا صفت بتائی اللہ نے قرآن میں؟ کہ نماز نمازی کو ناسائستہ اور بری حرکتوں سے بچاتی ہے. اور یہ اللہ کا حکم, نماز بڑا ذکر ہے, سب سے بڑا ذکر نماز ہے. قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے, روزانہ ایک پارہ. نہیں آتا ہے تو محلے میں حافظ صاحب کو, مولوی صاحب کو بتاؤ کہ مولوی صاحب کوئی وقت مقرر کرو, مجھے قرآن سیکھنا ہے. عرف تہذیب ترتیب سے شروع کرو, آہستہ آہستہ املا بنے گا, املا سے آیت بنے گی, اور آیت سے سورت صحیح ہوگی. ہاں, قرآن صحیح پڑھنا, قرآن سیکھنا, قرآن مکاتب قائم کرنا. بعض علاقے ایمان والوں کو ایسے جس میں اذان نماز نہیں, کرائے سے مکان لو, چند محلے کے لوگ جو ہے سمجھداری کے ساتھ اس کو جو اچھی طرح سے شروع کرو مکتب, ان کی نماز کی فکر کرو. اللہ نے جو جان دی ہے, مال دیے, وقت دیا ہے, اللہ کی امانت ہے. کل قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ اس کا کیا حق ادا کیا. کئی علاقے ایسے جیسا ایمان والوں کے 15 گھر 20 گھر اذان نماز نہیں ہے. ہمارے تحصیل میں, ہمارے سینٹر میں جو مسلمان رہتے ان کا تفقد کرنا اور وہاں پر اس بات کی کوشش کرنا. تو نماز میں اللہ کا دھیان. پانچویں بات ہے نماز میں اخلاص. کیا ہے بولو؟ نماز میں اخلاص. جیسے پھلوں میں رس ہوتا ہے نا, پھلوں میں کیا ہوتا ہے؟ رس. رس سے پھل کی قیمت ہوتی ہے. سنو, رس سے پھل کی قیمت ہوتی ہے. کہ آم کے رتنا گیری کا, ہاپوس, کوکن کا آم, ارے ہوتا نہیں ہوتا بھائی؟ ارے بولو نا. 20-25 روپیہ مہنگا بھی خریدے گا, 100 روپیہ 50 روپیہ مہنگا بھی خریدے گا, کیونکہ اس میں مٹھاس ہوتی ہے. سنترا کے ناگپور کا, امراوتی کا, کیلا بھساول کا, جلگاؤں کا, ہر چیز ہر علاقے کی مشہور ہے اور وہ لینا چاہتے ہیں. ایسے نماز میں اخلاص کیسے ہوگا؟ جیسے یہ پھل, جیسے آم ہے تو ابتدا میں پھول کی شکل تھی, اس پھول کی شکل میں آم چھوٹی سی بنی اور وہ درخت کی ٹہنی کے ساتھ, ڈالی کے ساتھ جڑی رہی. تو کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ وہ چھوٹی سے بڑی ہو گئی. آم کا پھل چھوٹے سے بڑا ہو گیا اور کچے سے پکا ہو گیا اور باغبان کو, مالک کو نفع دے کر گیا. آخر میں رس آتا ہے. ایسے ہی اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے, کرتے رہیں گے, کرتے رہیں گے, اللہ میری آپ کی عبادتوں کو اخلاص والی بنائے گا. جیسے پھل میں رس اخیر میں آتا ہے, عبادتوں میں اخلاص بھی اخیر میں آئے گا. استقامت والے عمل سے اخلاص آتا ہے. کون سے عمل سے بھائی؟ استقامت والا, روز. اور کتنی بڑی بات ہے, ایک نماز کا اہتمام ہم نے اگر کر لیا وقت کی پابندی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ روزانہ, تو اللہ فرماتے کہ میں اس کو اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل فرماؤں گا. حدیث قدسی کا خلاصہ ہے. میری دلی خواہش ہے لیکن میرا نماز پر اہتمام نہیں. کہو کہ انشاءاللہ ہم موت تک کی ساری نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں گے انشاءاللہ. کون کون ادا کرے گا؟ ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے, اللہ برکت عطا فرمائے. عزیز و دوستو, ایمان کی اور نماز کی صفتیں ہیں. سنو, ایمان کی صفت کیا ہے؟ کہ جب نیکی مجھے خوش کر دے اور گناہ رنجیدہ کر دو تو یہ سمجھو کہ میں مومن ہوں. ہاں, تو کیا نیکی مجھے خوش کر رہی ہے؟ کیا گناہ سے میں رنجیدہ ہوتا ہوں؟ اور پھر ایسے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی اتنے بڑے حکم سے دور ہیں. اب اس کے لیے نقل و حرکت کرنا, اپنے علاقے میں, مسجد میں, اطراف میں ایک ایک گھر جانا اور ایک ایک ایمان والے کو سمجھانا. اور مسجد میں ایسے ہلکے تعلیم کے قائم کرو کہ مسجد میں تعلیم ہو اور اپنے اطراف میں جا کر محنت کر رہے ہو. سنو بھائی,
محنت کے ذریعے سے جو دین آتا ہے وہ جاندار ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ جاندار ہوتا ہے. محنت والا دین جو اللہ کو پسند ہے وہ محنت کرے میں اور آپ. جو جتنی محنت کرے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے اللہ اس کو اتنا دین عطا فرمائیں گا. دنیا بغیر محنت کی مل سکتی ہے. سنو بھائی کہ باپ انتقال ہو گئے, باپ کی جائیداد اور پراپرٹی تھی تو میراث تقسیم ہو گئی. چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو ان کو بھی ان کا حق ملا. بیوہ ماں تھی اس کو بھی حق ملا, بیوی کو. سنو, اور لڑکوں کو بھی حق ملا. لیکن باپ کا دین بچوں کو, بیوی کو, بچیوں کو نہیں ملے گا جب تک وہ خود محنت نہ کرے. سنو بھائی, جب تک وہ خود محنت نہ کرے. تو محنت شرط ہے. کیا شرط ہے بولو بھائی؟ محنت. اس لیے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا اس کو میں اس کی کھیتی میں ترقی دوں گا. سنو بھائی, اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا کچھ دنیا دے دوں گا, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. فکر جو کرنی ہے مجھے یہاں سے ایمان اور اعمال لے کر جانا ہے, اور وہ ایمان اور اعمال بنانے کی یہ محنت ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین اسلام کے بعد کوئی دوسرا دین نہیں ہے. قرآن کے بعد اللہ کی کوئی دوسری کتاب نہیں ہے. اور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ دین اسلام کو اللہ نے پسند فرمایا ہے اور میرے آپ کے لیے نعمت قرار دیا ہے. کب؟ کہ جب اس دین پر ہم چلیں گے تو نعمت ہے. اگر نہیں چلے تو میرے آپ کے لیے زحمت بن جائے گا, زحمت, اور دنیا میں ذلیل اور خوار ہو جائیں گے, عزت نہیں رہے گی. کیوں؟ اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں. اس لیے دوستو سچا ارادہ کرو. سچا ارادہ اللہ ایمان والوں کا ضائع نہیں کرتے. ہاں, سچا ارادہ کرنا کہ اللہ میں پچھلی زندگی پر توبہ استغفار کرتا ہوں کہ اللہ معاف فرما دے. کہو اے اللہ معاف فرما دے, اے اللہ معاف فرما دے, اے اللہ معاف فرما دے. اب ارادہ کرو سچا کہ اللہ تیرے احکامات پر اور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر میں اپنی ذات سے بھی چلوں گا اور اس کی لوگوں میں دعوت بھی دوں گا. کرنے میں ارادہ, جو ارادہ کرے گا اللہ اسے نوازیں گے. اب ارادہ کیا ہم نے تو ہمارا رخ اس طرف ہونا چاہیے, مقصد کی طرف, دین کی طرف. اب مقصد کی طرف رخ کر کر ہم چلنا شروع کریں گے تو ایک نہ ایک دن اللہ اس مقصد تک پہنچا دیں گے. چاہے پیدل چلے, چاہے سواری سے چلے, بائک سے چلے, گاڑی سے چلے, کسی جانور پر سوار ہو کر چلے, تو اللہ مقصد تک پہنچا دے گا. میری آپ کی غرض ہے دین, اور دین کی محنت کو سمجھایا گیا اور دین کے شعبے بتائے گئے. یہ میری آپ کی زندگی میں آنی چاہیے, میرے آپ کے بچوں کو, میرے آپ کی بیوی کے گھر میں آنا چاہیے, ان کے اندر آنا چاہیے. محنت کر. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمجھدار اور عقل مند وہ آدمی ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور موت کے بعد آنے والے اعمال کی تیاری کرے. عزیز بزرگوں, دوستوں, میرے آپ کے محلے سے, میرے آپ کے رشتے داروں میں سے جو گئے ہیں وہ دنیا کی کیا چیز لے کر گئے؟ خبر بتاؤ سمجھداری سے. کچھ بھی نہیں. سارا کا سارا یہاں پڑا ہوئے, سارا کا سارا یہاں پڑا. دکان دیکھو, کاروبار دیکھو, ڈگری دیکھو, کپڑے دیکھو, گھڑی, چشمہ, جوتے, سب ادھر ہے. ساتھ میں ان کا اعمال گیا, ایمان گیا اور اعمال گئے, جس کا میں نے تذکرہ کیا. ایمان اور اعمال. ایمان والوں کی زندگی اس سے بنے گی, ایمان سے اور اعمال سے. اللہ نے پیارا دین دیا ہے, اس کی قدر کر لے. موت آنے سے پہلے پہلے, کیسے بھائی بولو, موت آنے سے پہلے پہلے سمجھدار ہو جائیں گے, ہم ہوشیار عقل مند ہو جائیں گے. دنیا میں اس کو سمجھدار سمجھتے جو پراپرٹی بنا دے, کاروبار اچھا کر لے, بیٹھی انکم بنا لے, وہ عقل مند نہیں ہے. عقل مند وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کر کر موت کے بعد آنے والے عمل کی تیاری کر لے. بتاؤ ضروری ہے نہیں بھائی؟ ارے بولو نا. اس لیے سچے ارادے کرنے. کیسے ارادے کرنے؟ سچے. اب تک جنہوں نے 4 مہینہ نہیں لکھا ہے, سنو, بیٹھے رہو سب ایسے ہی. انشاءاللہ آپ کو وقفہ ملے گا عصر کے نماز کے پہلے کا. چائے پانی بھی کر سکیں گے, تھوڑا سستا بھی لیں گے. 1 گھنٹہ بات ہوئی ہے, بس تھوڑا سا آپ ساتھ دے دو کہ جس کا اب تک کا 4 مہینہ نہیں لگا, کھڑے ہو کر بتاؤ 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے, اپنی فکروں کو بدلنے کے لیے. سب ایسے بیٹھے رہے. خطے وار جماعت کے ساتھی جہاں جہاں خطے میں ہیں نام لکھنے والے کھڑے ہو جائے اور لوگوں کو تیار کرے. بتاؤ بھائی, کھڑے ہو کے بتاؤ.
دیکھو یہ کوئی ایسا نہیں کہ بات سن رہے ہیں اور بات سن کو چلے گا، نہیں، اس سے ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے. بتاؤ جی، فرمائیے کون ہے مرد مجاہد؟ سب سے پہلے نام لکھا کہ میں تیار ہوں انشاءاللہ. اب تک کی ترتیب نہ بنی ہو وہ کھڑے ہو کے بتاؤ.